خصوصیت کے طور پر حضرت علامہ رضوان صاحب اور حضرت قاری صدام صاحب قبلہ اور دیگر ہم نوا اور جو اس میں محفل خیر میں تشریف رکھتے ہیں منتظمین اجلاس اور ارباب منبر، قائدین اہل سنت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، خصوصیت کے طور پر نبیر قدوۃ السالکین الشیخ الکریم الاکرم المکرم السید غلام جیلانی صاحب قبلہ اور نقیب اجلاس، نقیب ملتحب حضرت علامہ قیصر خالد صاحب قبلہ، ان بزرگان دین کی دعاؤں کا اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے اس میں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے وقت کافی ہو گیا ہے، بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ذخرنا وقرة عيوننا وراحة نفوسنا سيدنا وجيدنا مولانا محمد سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آل وصحب صاحب الجود والنوال ومرشد الشيخ الكريم الأكرم سيد الأسياد وجيد الأجياد سيد الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني صاحب الجاه والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے صرف 2-3 شعر سن لیں آپ۔ سبحان اللہ۔
نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں. اگر شعر میں سچائی ہے تو آپ لوگ گا دیں. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں کہ نہ تم چلاتے ہیں وہ دنیا نہ ہم چلاتے ہیں. خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے. خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں. اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے کہ نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے. پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں. پھر اس پہ شاہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عمر رضا خان صاحب قبلہ، حضرت علامہ شاہجہاں اشرفی صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری مولانا مبشر حسین صاحب قبلہ اشرفی، علماء اہل سنت. مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی کہ مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی. یہ کیا چلائیں گے یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں. یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں. مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی. آپ بیداری کا ثبوت دیں کہ مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی. یہ کیا چلائیں گے یہ کیا چلائیں گے کچھ کھپڑے. یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں. یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ جل مجدہ الکریم اپنی پیاری کتاب میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا سبحان اللہ ماشاءاللہ. یعنی پیارے حبیب
آپ لوگوں سے سوال کیجئے، آپ لوگوں سے پوچھئے کیا علم والے اور بے علم یہ دونوں برابر ہیں؟ علم والے اور بے علم دونوں برابر ہیں؟ تو اس کا جواب ہر کس و ناکس جانتا ہے، یعنی ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے۔ اچھا ایک مزے کی بات اور سنیے کہ جہاں کہیں بھی علم کی فضیلت کے تعلق سے باتیں قرآن و حدیث میں منقول و مصدور و تحریر ہیں، وہاں علم دین مراد ہے، علم دنیا مراد نہیں ہے، علم دین مراد ہے۔ حضرات علم دین کی فضیلت آج ان بچوں کے سروں پہ دستار حفظ سجائی گئی، آپ کی ماتھوں کی نظریں ملاحظہ کر رہی ہیں۔ حضرات آئیے اس علم دین کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس حبیب کی بولی سنیں جس حبیب کی بولی جبریل نے سنی تو بے قرار اتنا ہوئے کہ ایک مرتبہ نہیں 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قدم ناز چومنے آتے تھے۔ اچھا اس بات کو ہوا میں نہیں، آپ تصور میں بریلی شریف چلے تو امام اہل سنت کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ بے لقائے یاروں کو چین آ جاتا گئے، بے لقائے یاروں کو چین آ جاتا گئے، ارے بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اس حبیب کی بولی سنیں جس حبیب نے 40 سال تک عرب شریف میں رہ کر اپنی سچائی منوائی، 40 سال تک مصطفیٰ نے اپنی امانت و صداقت کا یقین لوگوں کو دلایا، اس کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس حبیب سے زیادہ سچا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمانی فرمائی؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا جس کے نبی ہے وہ بولے۔ بتائیے اب بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے۔ اچھا ایک بات بتائی، حضور توجہ فرمائیں نقیب اجلاس، یہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا ہمارا نبی؟ کہنا چاہیے سب کا نبی ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ وہ اعلیٰ حضرت ہی کے نبی نہیں ہے، مگر یہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی بات ہے کہ جن کو اعلیٰ حضرت ایسے لوگ نہیں کہتے۔ خود اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے خطبے میں فرماتے ہیں لم یخطر ببالی انی قط من العلماء
او من زمرۃ الفقہاء، یعنی میرے دل کے اندر کبھی یہ خطرہ بھی نہیں آیا، کبھی ایک خطرے کا شوشہ بھی جلوہ نما نہیں ہوا کہ میں عالم ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی دل کے اندر یہ خطرہ بھی وہم و گمان بھی نہیں ہوا، ارادہ تک نہیں آیا کہ میں عالم ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی جن کی نعت اعلیٰ حضرت نے جب لکھی تو کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے، اچھا یہ بولی جو میرے دل میں خطرہ نہیں آیا کہ میں عالم ہوں، پوری دنیا انہیں عالم نہیں کہتی ہے بلکہ عالموں سے بڑا عالم اعلیٰ حضرت کا لقب دیتی ہے، مگر ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں آیا۔ پوری دنیا کیا وادی رضا کی کوہ میں مالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہے مالا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرات تو اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہمارا نبی، یہ نہیں کہا سب کا نبی، جبکہ خود اپنی شاعری میں واضح فرما رہے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا نبی ہے تمہارا۔ میں نے یہ اشعار اس لیے میں پڑھنا شروع کیا تاکہ آپ سمجھیں کہ اس حبیب کی ہم امتی ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ ہم تو ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے جنت ایک ایک گوشے میں مول لے لیتے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم جن کی مدحت ہے ایک ایک ذرہ لوا ہے، اور تعریف جب امام اہل سنت کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرات جن کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، کہ جن کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہر کسی کو معلوم ہے اور پورے جلسوں میں آج تک زندگی ہو گزر گئی آپ لوگوں کی جلسہ سنتے سنتے، کہیں یہ تو ہر جگہ سنا نا آپ لوگوں نے کہ مدینے سے مصطفیٰ بھی دیکھ لیتے ہیں، بولو بولو۔ حضرات اگر موقع آیا اور بات ذہن میں آئی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مصطفیٰ کتنا دیکھتے ہیں، مگر یہ بات کی ہے اس سچے حبیب کی بولی آپ سنیے، جس حبیب کی سچائی کا عالم کہ وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات وحی خدا، وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ اس سچے حبیب کی بولی سنیں۔ حضرات یہ بات تو ہر کسی کو معلوم ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور یہ مومنین کی سماعت ہے، جبکہ مومنین کی صفات قرآن میں خود بیان کی گئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، آیاتہ او تلیت او کما قال
مومنین کی صفت یہ ہے کہ جب ایمان والا اس کے سامنے اذا تلیت آیاتہ زادتہ ایمانا، جب قرآن کی آیت اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں بالغی پیدا ہو جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے۔ میں نے جو اس سے قبل آیت پڑھی اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے اے لوگوں سنو سنو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث میں سرکار نے یہ بھی فرمایا اقتدن الانامل، تم تسبیح انگلیوں کے پوروں پہ پڑھا کرو، فإنہن مسئولات، تسبیح انگلیوں کے پوروں پہ پڑھا کرو، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن ان پوروں سے اللہ سوال کرے گا۔ تو یہ انگلیوں کے پورے خدا سے عرض کریں گے اللہ میں وہی ہوں کہ تیرے بندے نے مجھ پہ تیری پاکی کے الفاظ سبحان اللہ، تیری تحمید کے الفاظ الحمدللہ، تیرے دیے تکبیر کی بلندی بیان کی تھی، اللہ اکبر پڑھا تھا۔ اے مومنو دیکھو یہ قوت سماعت اللہ ان سے قیامت کے دن سوال کرے گا، تو جب آج کی رات کی باری آئے گی تو یہ کان کہیں گے کہ یہ اللہ ہم نے تیرے حبیب کی بولی سنی تھی، وہ الفاظ جو مصطفیٰ کے زبان فیض ترجمان سے نکلے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو ایمان والا، ایمان شرط ہے، جب علم دین کے حصول کے لیے گھر سے چلتا ہے تو ہم اپنی ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے یہ بچے اسی بستی کے رہنے والے جب یہ مدرسے کی طرف چلتے تھے تو آپ بتائیے اسی سیمنٹڈ روڈ سے جاتے تھے، صحیح کہ نہیں ہے؟ مگر دیکھیے نگاہ دوربین کس طرح دیکھتی ہے، اور یہ قیاس کرتے ہیں کہ مصطفیٰ میری طرح ہے، ہم کہیں گے ہوش میں رہو، کہاں تم کہاں وہ۔ دوربین نگاہ رکھنے والے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی اہل طالب علم حصول دین کے لیے گھر سے چلتا ہے تو چلتا وہ زمین کے راستے میں ہے، مگر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کے راستے میں چلاتا ہے، جنت کے راستے میں چلاتا ہے۔ حضرات یہ بات مصطفیٰ کی ہے، اب آپ بتائیے کیا کبھی مصطفیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ کریم مصطفیٰ کی بولی سرکار نے کیسے دیکھ لیا کہ وہ جنت کے راستے میں بندے مومن چل رہا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ پھر بریلی شریف چلیں تو امام اہل سنت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔
حبیب کے الفاظ زبانی سنے آپ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں اور بے شک، اچھا دیکھیے لفظ بے شک یہاں آیا ان کا معنی، جبکہ یہ بولی اس حبیب کی ہے جس کے فرمان میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی شک ہے ہی نہیں. ہم تو ان کی اداؤں سے اپنی ادائیں ملانا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اسی ادا سے ہماری بخشش ہو جائے. اچھا اس بات کو تاج الشریعہ نے اپنی زبان میں بیان کیا کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. ارے جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. حضرات تو سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. حضرات آپ بتائیے سرکار نے کتنے مطلب واضح لفظ میں بیان فرمایا پر بچھاتے ہیں، پروں کو بچھاتے ہیں وہ. اب بتاؤ اگر مصطفیٰ نے دیکھا نہیں تو کہاں کیسے؟ مطلب دیکھا سرکار نے بچھاتے ہوئے، پر بچھاتے ہوئے مصطفیٰ کریم نے دیکھ لیا. اچھا آپ میں سے کوئی بتائے آج تک آپ لوگوں نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں دیکھا ہے. پر کو نہیں دیکھا، مگر مصطفیٰ دیکھ کے بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتے پر بچھاتے، فرشتے پر بچھا رہے ہیں. حضرات جب کوئی فرشتہ یا اس کا پر مصطفیٰ کی نگاہ نبوت سے چھپ نہیں سکا تو بتائیے دنیا کا کوئی ذرہ چھپے گا؟ نہیں چھپ سکتا. اب بات پھر وہی آئے گی کہ جو کم ہے نظر کے وہ کم دیکھتے ہیں، نظر والے لوح قلم دیکھتے ہیں. نظر والے لوح قلم دیکھتے ہیں. حضرات بہت پوائنٹ کی بات آئی ہے، واضح کروں. حضرات سرکار فرماتے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں. مصطفیٰ نے نگاہ نور سے دیکھ لیا فرشتوں کے پروں. ہم میں سے آج تک کسی نے فرشتہ نہیں دیکھا ہے. دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جبکہ مرنے والا ہمارے سامنے مرتا ہے اور ملک الموت ہی روح قبض کرنے آتے ہیں مگر دکھتے نہیں ہے. ارے ہم 24 گھنٹے میں تقریباً 5 وقت کی تو نماز پڑھتے ہی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم لوگ دائیں بائیں کرامن کاتبین کو سلام کرتے ہیں بغیر دیکھے، بغیر. اب اگر کوئی کہے کہ تم بغیر دیکھے کیسے سلام کرتے ہو تو ہم کہیں گے اس لیے جیسے ہم بغیر دیکھے مصطفیٰ کو سلام التحیات میں کرتے رہتے ہیں اور بعد فجر پڑھتے رہتے ہیں. جب مرضی آتی ہے تب بغیر
بغیر دیکھے سلام کرتے رہتے تو ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے کہ سلام ہمیں کرنا چاہیے, سلام کا جواب مصطفیٰ کو دینا ہے. اللہ سبحان اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک مزے کی اور بات, اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اگر ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ فرشتے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ مگر نہیں دکھتے, تو اب اگر حضور موجود ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ, فرشتے افضل ہیں یا مصطفیٰ؟ ارے دو تین لوگ جانتے ہیں نا, ان باتوں کی تائید لازمی ہوتی ہے. ہاں سرکار افضل ہے یا فرشتے؟ سبحان اللہ. سب سے اولا وہ اعلیٰ, سب سے اولا وہ اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا. سبحان اللہ. حضرات تو فرشتے افضل نہیں, ہمارے سرکار افضل ہیں. اچھا جب فرشتے نہیں دکھتے تو مصطفیٰ تو افضل ہے ان سے, وہ کیسے دکھیں گے جب ہماری نگاہوں میں اتنی چمک اتنا نور نہیں؟ ورنہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں تقریباً ہم نے 70 سے اوپر مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. تو وہ تو دیکھنے والے تھے تو دیکھ لیے. جیسے ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات منقول و مستور ہے کہ جب نظر نور اعلیٰ حضرت کی حضور پر نور پہ پڑتی ہے تو خود بیان فرماتے کہ پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. ارے روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. حضرات آج سرکار نہیں دکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں فرشتے نہیں دکھتے, سرکار نہیں دکھتے ہیں. تو جب فرشتے, بتائیے سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں, حضرت جبریل سید الملائکہ, ہر فرشتے کے سردار, وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے آتے ہیں کہ پوچھئے جبریل سے رتبہ میرے سرکار کا, پوچھئے جبریل سے رتبہ میرے سرکار کا. ارے چومتے ہیں آ کے وہ تلوار میرے. سبحان اللہ. وہ حبیب یہ کہتے ہیں دکھتے نہیں ہیں, ہم کہیں گے دکھتے ہیں مگر نگاہیں اتنی کمزور ہو گئی, دھندلی ہو گئی. تو اب بریلی کا سرما چاہیے, وہ سب ماڑا کاٹ دے گا. اے لوگوں آج مصطفیٰ نہیں دکھتے, مگر جو مر جاتا ہے اس سے پوچھو دکھتے ہیں کہ نہیں, تو ان سے جواب میں یہی کہو آج مرو قبر میں ابھی دکھ جائیں گے, قبر میں ابھی دکھ جائیں گے. اس لیے نگاہیں پھر تیز کر دی جاتی ہیں. حضرات مصطفیٰ قبر کے اوپر نہیں دکھتے اس لیے تاکہ دیکھیں لوگ بغیر دیکھے ہمیں مانتے ہیں کہ نہیں, بغیر دیکھے مانتے ہیں کہ نہیں. اور قبر میں مصطفیٰ اس لیے دکھتے ہیں کہ جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ پہچانتے ہیں کہ نہیں. جب اہل سنت کی قبر میں سرکار آئیں گے تو ہمارا جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ بعد میں دیں گے فرشتوں کے سوالوں کا جواب.
ارے بعد میں دیں گے فرشتوں کے سوالوں کا جواب، پہلے دیدار نبی ہم کو کرایا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اس حبیب کی بولی دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں فرشتے پر چھاتے ہیں۔ شراح حدیث فرماتے ہیں یعنی علم دین کا حصول طالب علم کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیسے آسان ہوتا ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے اپنے گاؤں کے اندر، بستی کے اندر دارالعلوم کا انعقاد کیا اور اس میں بچوں کو علم دین مصطفیٰ دیا گیا، قرآن کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے۔ حضرات یہ تو وہ ہیں جن کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے سچے نبی فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ دل سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے جب کوئی حافظ قرآن دنیا سے کوچ کرتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، اوحى اللہ تعالی الی الارض، تو اللہ پاک زمین سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ زمین کو حکم فرماتا ہے یا ارض لا تأکلی لحمہا، سبحان اللہ، اے زمین اس کا گوشت مت کھانا۔ یہ حافظ قرآن تیرے گود میں لیٹا ہے، اس کے بدن کو ٹچ مت کرنا، خراب نہ کرنا۔ تو سچے نبی کی سچی بولی سنو، سرکار فرماتے ہیں فتقول الارض، تو وہ زمین کہتی ہے ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اے اللہ ہم اس کے بدن کو کیسے کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ کے اندر تیرا کلام موجود ہے۔ اب بتاؤ تو حافظ قرآن کے بدن کو زمین نہیں کھا سکتی ہے، یہ بولی کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ زمین آسمان بدل جائے مگر مصطفیٰ کی بات بدلتی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ارے ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ مختصر سے فضائل ہیں، یہ عالم دین ہے، آج یہ حافظ قرآن ہے، آپ ان کی نیکیوں کا اندازہ کریں۔ سناؤ حدیث پاک یا بات ختم کر دیں؟ سوچیے آپ میں سے کہ اس حبیب کی بولی سنائی جا رہی ہے جن کے تکلم کے وقت جب لبائے نور حرکت کرتے ہیں تو ہمارے امام فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں۔ اے ایمان والو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں
سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ. سبحان اللہ. اے لوگوں، اس بات کو میں یقین کے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب آج کی رات کا حساب ہوگا خدا کی بارگاہ میں تو یہ زبان، یہ ذہن و دماغ، یہ آنکھ سب بولیں گے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر جگہ آپ دیکھیے، آپ اس بینک وغیرہ کنارے لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب بتائیے، لکھا ہوا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں اور سامنے سونے کا 1 کلو کا ڈیلا پڑا ہے، سونے کا 1 کلو ہے. آپ بتائیے آپ میں سے کوئی اٹھائے گا اسے؟ صرف ایک آدمی کی ہمت نہیں، باقی سب کی ہمت اٹھانے کی. بولو بولو نا، سچ بات ہے. نہیں اٹھائے گا نا کوئی. کیوں؟ آپ کیمرے کی نظر میں. کیا معلوم وہ کیمرے کا تار کٹا ہو، بند ہے یا چالو ہے، پھر بھی لفظ آپ کیمرہ کی نظر میں اس پہ اتنا ڈر گئے کہ ہم 1 کلو کا سونے کا ڈیلا اٹھانے کے قریب نہیں ہو رہے، ڈر رہے ہیں. اے لوگوں، دنیاوی کیمرے سے اتنا خوف ہے، اور خدا نے جو یہ نگاہیں بنائی ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں. کیمرے ہر وقت آپ کیمرے کی نظر میں رہتے ہیں. آج کی جب ریل چلائی جائے گی قیامت کے دن تو ان آنکھوں کی ریل میں حضور سید صاحب کا چہرہ پرنور ہوگا. یہ وہ ہیں جن کے اوپر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے. یہ وہ ہیں، ان کی عظمت ہم نہیں جانتے، یہ تو جاننے والے نے بتایا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. حضرات، حدیث اس شعر پہ یاد آ رہی، میں کیا بتاؤں آپ کو. نورانیت کے تعلق سے مصطفیٰ منبع نور ہیں، اور ان کی نورانیت کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز میں مصطفیٰ کا نور شامل ہو. ہم تمام لوگوں میں مصطفیٰ کا نور شامل ہے. اسی نور کی جلوہ گری ہے کہ زمین پہ بیٹھے چاند آسمان پہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کو دکھاؤں نور کی جلوہ گری؟ اگر تھوڑی توجہ کرتے حدیث پاک کا جملہ پڑھ کے سناؤں گا. اے لوگوں، جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے دنیا میں تو آمنہ خود فرماتی ہیں خرج منی نور. میرے پیٹ سے نور نکلا. کیا؟ پیار سے، اور پیار سے، اور زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آمنہ فرماتی ہے نور نکلا، اور وہ نور تھا کیسے؟ نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا. نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا. ارے مٹی تاریکیاں جب آمنہ بی بی کا لال آیا. وہ نور نکلا اضاء به
آمنہ فرماتی ہیں بتاؤ نبی کی ماں سچی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو نا، سچی۔ وہ فرماتی ہیں جیسے ہی نور نکلا تو اس نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ ہم نے مکے میں رہ کر ملک شام میں اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھ لی تھی۔ اب سوچئے، تھوڑا توجہ کیجیے آپ۔ وہ خود فرماتی ہے میں مکے میں تھی اور ملک شام میں اونچ جو بلڈنگ بنی تھی اونچی اونچی، ہم نے یہاں مکے سے رہ کے وہاں دیکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، اب اس میں معنویت دیکھیے۔ جب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے نور کی چمک میں مکے میں بیٹھ کر شام کے اونچے محل دیکھ سکتی ہیں تو جس نور کے صدقے میں دیکھ لیتی ہیں، بتاؤ اس نور کی دیدار کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نور کی دیدار کا کیا عالم ہوگا؟ بتاؤ وہ نور کتنا دیکھتا ہوگا جس کی نور میں آمنہ دیکھ رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ۔ آپ لوگوں نے اپنی جان دیکھی ہے؟ جان نہیں دیکھی اپنی؟ اب اس کو بعد میں سمجھائیں گے۔ جان آپ کو، اگر آپ سجدے میں گئے، نہیں سجدے میں جاتے کبھی کبھی نہیں دیکھیں سجدے میں، تو بتائیے آپ اپنی ناک دیکھ لیتے کہ نہیں دیکھ پاتے؟ سجدے میں جائیے تب دیکھیے، ابھی تو دکھے گی، جب سجدے میں جائیں گے دکھے گی۔ ناک اتنی قریب ہے، آنکھ کے بالکل قریب، مگر دکھتی نہیں ہے۔ آپ کے اس پہ دانا لگ جائے، نکل آئے، یا کوئی کالی روشنی لگ جائے سامنے تو آپ دیکھ سکیں گے، اور پیر میں لگ جائے تو بتائیے ناک دور ہے یا پیر؟ بولے بھائی بولے نا، تکلیف دیکھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے۔ پیر دور ہے مگر آنکھوں سے وہ کالا پن دکھ جا رہا ہے، ناک قریب ہے مگر کتنے اندھے لوگ ہیں، اور مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، کیسے دکھیں گے؟ کیسے دکھیں گے؟ ارے ہمارا تو ایمان ہے، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے کیا ہوا، کیا ہوا، دور کر مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ختم۔ آپ لوگ سنیں گے حدیث پاک؟ سناؤ تھوڑی، ایک دو حدیثیں سن لیں آپ، عالموں کی فضیلت کے۔ سرکار فرماتے ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک، رات میں جب لفظ بے شک کا ترجمہ کرتا ہوں انا کا، تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے، میرے آقا ہم تو دل و جان سے زیادہ آپ کو مانتے ہیں، آپ نے لفظ بے شک کیوں کہا ہے؟ ہم لوگ تو شک ہی نہیں کرتے، مگر بے شک کیوں کہا؟ تو عالم تصور میں اگر عرض کرے تو جواب یہی آئے گا، اس لیے میں نے انا کی قید لگائی تاکہ جو یہ جاہل ملے پیدا ہوں گے یہ کل قرب قیامت اعتراض کریں گے
کہ یہ مصطفیٰ کی بولی ہے کہ نہیں، تو میں نے لفظ ہندہ حرف تحقیق لگا کے یہ بات ظاہر کر دی، دیکھ یہ سچے حبیب محمد کی بولی ہے۔ کوئی شک اس کے اندر نہیں ہے، اس حبیب کی بولی۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک عالم ربانی کا مقام، اس کی فضیلت، ان کی فضیلت، ہم لوگ جاہل ہیں، ان کی فضیلت، عالم ربانی کی فضیلت عبادت گزار پر، اور وہ عبادت گزار کیسا ہے؟ سرکار نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے تدارس العلم ساعة من اللیل، سبحان اللہ، علم دین حاصل کرنا 1 گھنٹہ، صرف رات میں 1 گھنٹہ، کتنی دیر تک؟ 1 گھنٹہ علم دین حاصل کرنا خیر من احیائها، پوری رات جگ کر کے نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچئے، پہلے آپ سوچئے، علم دین 1 گھنٹہ سیکھنا، پوری رات نماز نفل کھڑے کھڑے بیٹھ کر کیسے بھی پڑھنا بہتر ہے۔ سوچئے پہلے آپ، پوری رات۔ وہ حدیث میں نے پڑھی مگر اس کا پورا جملہ نہیں ہوا تھا کہ ان کی نیکیوں کا اندازہ آپ کیجئے، یہ 1 گھنٹہ ہی نہیں پڑھتے ہیں، ان سے پوچھئے یا قاری صاحب سے پوچھئے کتنی دیر تک پڑھتے ہیں، اور حدیث میں کیا لفظ ہے؟ 1 گھنٹہ صرف پڑھنا، پوری رات نماز نفل جگ کر کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ نیکیوں کا اندازہ لگائیے گا۔ اللہ اگر قبول کر لے اور وہ کرم فرمائے تو اللہ انہیں ولی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی یہ نیکیاں ان کے پاس رہتی ہیں۔ سرکار فرماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، آپ کمزور ہو گئے، سبحان اللہ۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جو کوئی ایمان والا قرآن کا 1 حرف پڑھے، قرآن کا 1 حرف پڑھے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس پر اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 نیکی، اور یہ 1 نیکی ایسی ہے وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور یہ 1 نیکی 10 نیکی کے برابر، 1 نیکی 10 نیکی کے برابر۔ لا اقول الف لام میم حرف، سرکار فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پورا 1 حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ لام، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ کتنے حرف ہو گئے؟ 3۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھے تو 3 حرف، 1 حرف پر 10 نیکی، تو بتاؤ 3 حرف پڑھنے پر کتنی نیکی؟ 30 نیکی۔ پیار سے بولو، اور پیار سے، 30 نیکی۔ اب سوچئے پہلے یہ صرف الف لام میم الف لام میم الف لام میم ہی نہیں پڑھتے، پورا قرآن ان کے سینے میں موجود ہے۔ اب بتائیے 1 حرف پر 10 نیکی، تو ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ نہ جانے انہوں نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہو، کتنی مرتبہ پڑھا، ان کی نیکیوں کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ،
تو یہ مصطفیٰ کی بولی ہے، بتاؤ بدلے گی یہ؟ نہیں بدل سکتی، مصطفیٰ کی بولی بدل نہیں سکتی ہے حضرات۔ تو ان کی نیکیاں اتنی ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ فضیلت کے تعلق سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ طالب علم عالم ہو جائے تو ان کی فضیلت پوری رات نفل پڑھنے والے عبادت گزار پر اتنی افضل ہے جیسے ایک عالم تمام جیسے 14ویں رات کا چاند اس کی چمک دیکھیں آپ، اور پورے ستارے آسمان میں، تو پورے ستاروں کی چمک پر 14ویں رات کی چمک بھاری ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا پوری عبادت گزار عابد ہوں، 1,00,000 کی بات نہیں ہے، ایک حدیث میں 1,000 کی بات آئی ہے، اور اس میں تو الف مطلب ایک میں انَّ فضل العالم علی العابد مطلق لفظ ہے، اگر الف لام استغراق کا مان لیا جائے تو یہ ہوگا جتنے بھی عبادت گزار سب پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں سے افضل ہے، چمک جاتا ہے اتنی۔ اور بشارت کی حدیث سنیں آپ، خوش ہو جائیں گے، ایڈوانس بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض یستغفر لہ من فی السماوات والارض۔ اس عالم دین کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب مغفرت کی دعا مانگتا، سبحان اللہ، بخشش کی دعا عالم کے لیے سب کچھ۔ اب بتاؤ زمین کے اندر سانپ ہے کہ نہیں، بچھو، جتنے چیزیں ہیں سب وہ عالم دین کے لیے دعا مانگتا، آسمان میں جو کچھ ہے چاند سورج ستارے سب فرشتے سب عالم دین کی بخشش کی دعا مانگتے۔ اب غضب کی بات دیکھیے، حد ہو گئی، سرکار فرماتے والحیتان فی جوف الماء، سبحان اللہ سبحان اللہ، مچھلیاں پانیوں کے اندر بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ شان سنیے عالم دین کی، یہ عالم دین ہے، یہ حافظ قرآن ہے، دیکھیے ان کے لیے، عالم دین کے لیے سمندر میں مچھلیاں بخشش کی دعا مانگتی ہیں، وَالنَّمْلَةُ فِي جُحُرِهَا، اور چونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر عالم ربانی کے لیے بخشش کی دعا مانگتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بہت مزے کی بات ہے، سناؤ، اور وہ آخری بات رہے گی، بس آپ کو پریشان نہیں کریں گے، سنیں گے آپ لوگ، سناؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات تو سرکار نے فرمایا کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں میں عالم دین کے لیے بخشش کی دعا مانگتی۔ یہ بتائیے ہم دعا مانگیں کہ اللہ فلاں بھائی کو ہمارے شفا عطا فرما، تو جب ہم بھائی کو جانیں گے تب تو دعا مانگیں گے۔ تو مچھلیاں عرب شریف کے سمندر میں، مچھلیاں نیپال کی کھاڑیوں میں ہیں، مچھلیاں آپ کے قریب تالاب میں ہیں، ان کو معلوم کیسے ہوا کہ سید غلام جیلانی میرٹھی وہاں پر ہے؟ ان مچھلیوں کو علم کیسے ہوا کہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت ہے؟ کیسے علم ہوا؟ اے لوگوں، ہر کوئی کہے گا اس لیے اللہ نے انہیں بتا دیا، تو جب اللہ کے بتائے سے چونٹیاں جان سکتی ہیں تو بتاؤ چونٹی
روٹیاں جس کے صدقے میں بنی ہے وہ حبیب کتنا جانے گا، ہے کہ نہیں حضرات؟ اس لیے کوئی بھی ذرہ، ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی حاضی۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ نے پوری دنیا میرے سامنے ایسے ہی کر دی سمیٹ کے کہ جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہوں ایسے پوری دنیا دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مزے کی بات ہے، سرکار نے یہی کیوں فرمایا کہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں؟ سرکار کو کہنا چاہیے جیسے اپنا دامن دیکھتا ہوں ایسے دیکھ لیتا ہوں، سرکار کہتے تھے جیسے پورا ہاتھ دیکھتا ہوں ایسے دیکھ لیتا ہوں، مگر ہتھیلی کا بہت حکمت ہوتی رہی ہے۔ یہ فرماتے کہ پشت ہتھیلی جیسے دیکھتا ہوں یا جیسے ناخن دیکھتا ہوں ایسے دیکھتا ہوں، جیسے اپنے ہاتھ کی کلائی دیکھتا ہوں ایسے دیکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ سے بڑا کوئی عقل مند دنیا میں نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑا کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے۔ سرکار فرماتے میں ہتھیلی کی طرح دنیا دیکھ رہا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ جیسے ہتھیلی میں لکیریں ہیں، شتیلے میں لکیریں ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کے؟ جیسے ہتھیلی کی کوئی لکیر کا کوئی جز، کوئی حصہ میری نظر سے چھپا نہیں ہے، ایسے ہی کائنات کا کوئی حصہ میری نظر سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ حضرات تو یہ خدا کا فضل ہے، کرم ہے مصطفیٰ کریم کا، اور یہ بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، السلام علیکم۔